کیا جنات کو بلانا واقعی میں ممکن ہے؟ جو لوگ اپنے معاہدے شیاطین کے ساتھ کر لیتے ہیں ان کے پاس ایسے کلمات ہوتی ہیں جس سے وہ بدروحیں بلا لیتے ہیں۔ اسلام میں جو جنات کی اقسام بتائی گئی ہیں وہ 3 ہیں۔ اگر آپ سورۃ جن کو پڑھتے ہیں تو جنات حاضر ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگ جنات کو قید کرنے کے لیے سورۃ جن کا چلا کرتے ہیں۔ جنات کی نہ دوستی اچھی ہے نہ دشمنی اچھی ہے۔ جادو اور جنات کا اثر کن لوگوں پر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے؟ وہ لوگ ہیں، شوگر جو ہے نا یہ بیماری نہیں ہے، شوگر کیا ہے؟ شوگر جادو ہے۔ ایک مسئلہ اسلام آباد کا بھی تھا، وہ بچی یہ کہتی تھی کہ میرے ساتھ کوئی چیز ہے اور وہ میرے ساتھ پراپر طریقے سے ہم بستری کرتی ہے۔ مجھے ایک بندے نے کہا جی میں نے نا جن کو دیکھنا ہے۔ ہم نے کوشش کی اس کو دکھانے کی، اپنی اصلی شکل میں نہیں آیا، اتنی بھیانک بنا کے آیا۔ قرآن مجید کے اندر ہمزاد کا ذکر کیا گیا ہے، ہمزاد کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لڑکا ہے، اس کے اندر جن تھا۔ سب سے زیادہ تکلیف جنات کو جس چیز سے ہوتی ہے اور بھاگتے ہیں جس چیز سے، وہ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا بلو تھروٹ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابعہ بخاری۔ آج کے پوڈ کاسٹ کا ہمارا ٹاپک ہے کیا جنات کو بلانا واقعی میں ممکن ہے؟ جنات کو حاضر کرنے کا اصل اور صحیح طریقہ کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان کا توڑ بھی جانیں گے کہ عصب زدہ جگہوں سے جنات کو کیسے دور کر سکتے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں آج ہم نے انوائٹ کیا ہے مفتی و حکیم محمد احمد شہباز صاحب کو۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنات کو کیسے بلایا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی میں جنات کو بلانا اتنا آسان ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں آپ کے سوال میں کہ جنات کو بلانا کہاں پہ؟ ظاہر ہے اس دنیا میں۔ اس دنیا میں کس جگہ پہ؟ جیسے کہ لوگ کسی کے اوپر اگر جنات کے اثرات ہیں اس کو بھگانے کے لیے بلایا جاتا ہے، یا کسی بھی وجہ سے بلا سکتے ہیں۔ سوال واضح ہو گیا۔ اب میں اس کا بڑا آسان اور مدلل جواب دے رہا ہوں جی، کہ جنات کو بلایا نہیں جاتا کہیں سے بھی، جنات کو حاضر نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، جنات کا مریض ہے، مریض کو سامنے بٹھا کے اس کے اوپر قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں۔ ٹھیک، مریض کے اندر جو جن موجود ہے، قرآنی آیات سے اسے جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کے بدلے میں وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ جو اندر ٹھیک ہے، چھپا بیٹھا ہے وہ اپنی تکلیف کو ظاہر کرتا ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ جن حاضر ہو گیا ہے۔ بظاہر صحیح۔ وہ اپنا اظہار کرتا ہے، اپنا ہونا بتاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک کے پڑھنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ہیں نا جو صرف اور صرف چھیڑا چھاڑی کرنے کے لیے بھی جنات کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اس کو آپ کیسے کہیں گے؟ مریض کے اوپر یا کسی جگہ پہ؟ ویسے ہی کچھ لوگ سٹنٹس بھی کرتے ہیں نا جنات بلانے کے لیے، صرف دیکھنے کے لیے، کیونکہ انسان میں کیوریوسٹی ہوتی ہے، جاننا چاہتا ہے کہ کیا واقعی میں جنات موجود ہیں، کیسے بلایا جاتا ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ جنات کو آپ جنات کے مریض کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں بلا سکتے، اچھا، ٹھیک ہے، نہیں ظاہر ہو سکتے۔ ہاں کچھ لوگ کرتے ہیں اس طرح کی حرکات و سکنات، جی، اسے ہاتھ کی صفائی کہا جاتا ہے، وہ حقیقت نہیں ہوتی۔ جسے آپ میجک کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، جو لوگ اپنے معاہدے شیاطین کے ساتھ کر لیتے ہیں، جو اسلام کو چھوڑ کے کفر اور شرک کو ترجیح دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پاس ایسے کلمات اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے وہ بدروحیں بلا لیتے ہیں، جس سے وہ ٹھیک ہے۔ شیاطین اور جنات کو بلا لیتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک مسلمان کے لیے نہ اس کو اسلام اجازت دیتا ہے اور نہ اس کے لیے یہ مناسب ہے۔ اچھا یہ بتائے گا کہ جنات کی کتنی اقسام ہے، کس کس فارم میں جنات جو اب ایگزسٹ کرتے ہیں؟ اسلام میں جو جنات کی اقسام بتائی گئی ہیں وہ 3 ہیں حدیث پاک کی روح سے۔ ٹھیک ہے، پہلی قسم ان کی یہ ہے کہ یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، جیسے کہ خانہ بدوش ہوتے ہیں، آج یہاں ٹھہرے، کل وہاں ٹھہرے، پرسوں وہاں ٹھہرے۔ صحیح، پھر ان کی ایک قسم آتی ہے کہ یہ فضا میں، ہوا میں اڑتے ہیں، پروں ٹھیک ہے، والے۔ اور ایک قسم ان کی ہے سانپ، کتے، بچھو کی، ٹھیک اور ہے، ان کو یہ اختیار ہے کہ یہ شکلیں اختیار کر سکتے ہیں۔ یہ 3 قسمیں ان کی بتائی گئی ہیں۔ صحیح۔ اور جو چڑیلے ہیں
پھر اس کو آپ کیسے کریں گے، کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ وہ انہی کے خاندان میں ہوتی ہیں، اور ٹھیک ہے، مذکر کو جنات کہا جاتا ہے اور مؤنث کو چڑیلوں کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ بھی مطلب کہ اسی فارم میں ایگزسٹ کرتی ہیں؟ ہاں، یہی نسل ہے، یہی خاندان ہے اور انہی میں سے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیں کہ موکلات اور جنات ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جنات جو ہیں یہ شیطان جو ہے یہ جنات میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور جو شرارتی قسم کے جنات ہوتے ہیں انہیں شیاطین کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو پیار محبت والے ہوتے ہیں، فرمانبردار ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، جیسے کہ انسانوں میں ہے۔ انسانوں میں اچھے برے بھی آپ کو ملیں گے، بالکل جنات میں بھی اچھے برے آپ کو ملیں گے۔ بالکل، یہ دونوں مخلوقات وہ ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت نے حساب لینا ہے، یہ ٹھیک ہے، مکلف ہیں، ان بالکل سے حساب لیا جائے گا۔ ان میں مرد ان میں مذکر اور مؤنث دونوں طرح کے ہیں، جیسا کہ انسانوں میں ہے۔ ٹھیک اچھے اور برے ان میں پائے جاتے ہیں، کافر اور مومن بھی ان میں پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح ان میں ہر طرح کا بندہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، اپنے اپنے حساب سے وہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ موکلین کی جو بات ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ آپ جو کلام پاک پڑھتے ہیں، کلام پاک پڑھنے سے انہی میں سے جو متاثر ہوتے ہیں، جو مانوس ہوتے ہیں، انہیں موکل کہا جاتا ہے۔ اچھا، اچھے جنات میں سے اچھے لوگ جو ہیں وہ ان کو موکل کا نام دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس موکل ہے، اور وہ ان سے کہتے ہیں کہ اپنے کام بھی کرواتے ہیں، تو کیا اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے، دعویٰ بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک، اور کسی کی قید میں موکل ہوتے بھی کوئی نہیں ہے، نہیں ہوتے ہیں، نہیں ہوتے۔ جو یہ دعویٰ کرتا ہے جھوٹے ہیں، وہ غلط دعویٰ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، رہی بات موکلین کی کہ ان کا وجود ہے، یہ کام کرتے ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں، یہ ہوتا ہے، کرتے ہیں، ہاں، لیکن ان کا کام اور ان کا وجود وہ غائبانہ ہے۔ اچھا، آپ نے کسی اسم کا ورد کیا ہے تو اس کے جو موکلات ہیں وہ آپ سے مانوس ہو جائیں گے۔ اچھا، اگر آپ حکم لگاتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے یہ کام کر دیں، تو وہ غائبانہ طور پہ کریں گے، بظاہر نہیں کریں گے۔ اسی طرح قرآن پاک کی کسی صورت، کسی آیت کا آپ نے عمل کیا ہے، اس کی تعداد پوری کی ہے، تو اس کے جو موکلین ہوں گے وہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جائیں گے، آپ کے ارد گرد ہوں گے، آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ لیکن جب آپ حکم لگائیں گے تو وہ کام کرنے کے لیے روانہ ہو جائیں گے، کام کریں گے، جائز کام۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سورۃ جن کو ایک مخصوص کوانٹٹی میں پڑھتے ہیں تو جنات حاضر ہو جاتے ہیں، اس میں کیا صداقت ہے؟ جی بالکل، سورۃ جن کے عملیات ہیں، چلے ہیں، لوگوں نے کیے ہیں، کرتے ہیں۔ اکثر لوگ جوش و خروش میں جنات کو قید کرنے کے لیے سورۃ جن کا چلا کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرف آنا نہیں چاہیے کسی بھی مسلمان کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، کیونکہ جنات کی نہ دوستی اچھی ہے نہ دشمنی اچھی ہے۔ بالکل، جب ان کو موقع ملے گا یہ نقصان کریں گے۔ دیکھیں، آزاد مخلوق ہے، آپ کسی طریقے سے ان کو قید کر لیتے ہیں تو جب ان کو موقع ملے گا یہ آپ کا نقصان کر کے جائیں گے۔ پہلی بات یہ ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہوگی کہ ان کو قید کرنا آسان نہیں ہے۔ جب آپ ان کو قید کریں گے تو آپ ان کے ساتھ معاہدہ کریں گے، وہ آپ کے ساتھ معاہدہ کریں گے۔ اچھا، ٹھیک ہو گیا۔ انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، جو معاہدے میں بات طے ہو جاتی ہے اس سے اوپر نیچے کوئی بات ہوگی تو یہ جنات نقصان پہنچائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے بھی دوسرا، بے شمار لوگ ایسے ہیں جنات کو قید کرنے کے چکروں میں انہوں نے سورۃ جن کا چلا شروع کیا، قید کرنے کے لیے، قید کرنے کے لیے، جنات کو حاضر کرنے کے لیے، اپنے قابو میں کرنے کے لیے۔ ہم نے کسی کو بھی کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، برباد ہو جاتا ہے، پاگل ہوتے ضرور دیکھا ہے، اچھا، اپنی زندگی سے ہاتھ دھوتے ان کو ضرور دیکھا ہے، لیکن جنات کسی کے قابو میں نہیں آئے۔ سوشل میڈیا ہے، لوگ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی بڑی لمبی چھوڑتے ہیں، اور جو جتنی لمبی چھوڑتا ہے نا لوگ اتنا اس کو سچا مانتے ہیں۔ یہ تو بات آپ کی سچ ہے، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ بالکل، پہچان نہیں ہوتی کھرے اور کھوٹے کی۔ جو برانڈ ہوتا ہے نا اس کو چیخ چیخ کے واویلا نہیں کرنا پڑتا کہ میرے پاس یہ ہے، آپ میرے پاس آؤ۔
جو عاملین سوشل میڈیا پہ آپ کو ملیں گے نا، وہ لمبی لمبی چھوڑیں گے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گے. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک بندہ، اس نے کہا جی میں 1 منٹ میں نا جادو ختم کر دوں گا. 1 منٹ سے پہلے طریقہ کار اس نے کیا اختیار کیا، اس نے ایک بندہ بلایا، اس بندے کو بلا کے کھڑا کیا کہ اس بندے کے گھٹنوں میں مسئلہ ہے، ٹانگوں میں مسئلہ ہے، یہ چل نہیں سکتا، یہ جادو کی وجہ سے ایسے ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس نے ایک چھوٹا سا تعویذ لیا، ٹھیک اس ہے. سے کہا کہ اس کو اپنے جسم پہ ملو. ٹھیک ہے. اس نے تھوڑا سا یہاں پہ ملا، تھوڑا سا یہاں پہ ملا. ملنے کے بعد اس نے اس بندے سے کہا جی اب چلو. وہ چلنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اب وہ چلنا شروع ہو گیا اور اس کے بعد وہ بیان دے رہا ہے کہ میں چل نہیں پا رہا تھا، یہ تعویذ میں نے ملا ہے تو میرا جادو ختم ہو گیا ہے، میں چلنا شروع ہو گیا ہوں. اب اتنی بات کر کے وہ عامل صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جتنا مرضی سخت جادو ہے ہم اس کا علاج 1 منٹ میں کر دیتے ہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، پاسبل نہیں ہے نا، ایسے ہو ہی نہیں سکتا. جادو توڑنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے، گھنٹوں لگ جاتے ہیں، دن لگ جاتے ہیں. یہ جادو کو معمولی چیز ہے، بالکل ایسے نہیں ہوتا. اور پھر ایک بندہ جادو کی وجہ سے اتنا متاثر ہے، آپ اسے آدھے منٹ میں کیسے کھڑا کر کے چلا سکتے ہیں؟ بالکل. ہوتا کیا ہے کہ اپنے ہی لوگوں کو لے کے کیمرے کے سامنے آیا جاتا ہے، پھر ان سے گواہیاں دلوائی جاتی ہیں تاکہ لوگ ہم سے یقین کر لیں. متاثر ہو کے ہمارے کسٹمر بنے اور ہماری دکان چلے. اچھا. ہم نے 2 ٹرینڈ چلائے تھے. ایک یہ تھا کہ جس بندے نے دم کرنا ہے وہ دم بلند آواز سے کرے، اچھا، تاکہ سننے والے کو یہ پتا ہو کہ وہ دم کیا کروا رہا ہے، اس پہ دم کیا جا رہا ہے. یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. کیونکہ مارکیٹ کے اندر اکثر لوگ وہ بیٹھے ہیں جنہیں قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اور قرآن پاک دور کی بات ہے، کلمہ جس پہ اسلام کی بنیاد ہے وہ کلمہ درست پڑھنا نہیں آتا. بہت سارے عاملوں کی ہم نے نشاندہی کی، انہوں نے اپنا کلمہ درست کیا الحمدللہ. تو بہت سارے ابھی موجود ہیں، ہم وقتاً فوقتاً جو ہے نشاندہی کرتے رہتے ہیں. تو پہلی بات ہماری یہ تھی کہ جس بندے سے آپ دم کروائیں اسے کہیں کہ اونچی آواز سے دم کرے. ٹھیک ہے. قرآن پڑھ رہا ہے نا، جو سنے گا، جہاں جہاں پڑھا جائے گا وہاں وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوگی. بالکل. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس بندے کو قرآن نہیں آتا، وہ کوئی منتر پڑھ رہا ہے، وہ کوئی شرکیہ کلمات پڑھ رہا ہے، وہ کوئی کفریہ کلمات پڑھ رہا ہے. کہیں آپ علاج کے لیے گئے ہیں الٹا گناہگار ہو کے تو وہ واپس نہیں آ رہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دوسرا ہم نے یہ کہا تھا کہ مارکیٹ میں جو بندہ اپنے مریضوں کو لا کے ان سے اعلان کروائے کہ جی میں نے ان سے علاج کروایا تھا، میں ٹھیک ہو گیا ہوں، وہ فیک اور جعلی ہے. وہ اپنا ہی ضرورت ہی کیا ہے بندے کو کرنے کی؟ اگر آپ کے پاس دم ہے، آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ کو یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بات آپ کی صحیح ہے، لیکن پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت معصوم ہیں، وہ ایسے جعلی عامر کے ہاتھ پہ تو چڑھ جاتے ہیں؟ دیکھیں، جو بیمار ہوتا ہے نا وہ دیوانہ ہوتا ہے. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے سکون اور آرام مل جائے. بالکل صحیح بات ہے. یہ لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ میری اپنی بات ہے. کچھ عرصہ پہلے جادو ہوا تھا اور میری آواز بند ہو گئی تھی. اس کے بعد یہ میں نے سیکھنا شروع کیا. ٹھیک. چند سال پہلے کی بات ہے. اس سے پہلے مطلب تھوڑا بہت تو تھا، جیسے امام و خطیب دم وغیرہ کرتے ہیں. صحیح. مسجد کے امام بچے کو دم کر دیا، کچھ چھوٹا موٹا تعویذ دے دیا، استادوں سے لیے ہوئے تھے، وہ کر رہے تھے. لیکن یہ شوق نہیں تھا. اچھا، جب آپ کے ساتھ یہ ہوا تو جب میرے ساتھ یہ خود ہوا، جادو ہوا، جادو کے ذریعے میری آواز بند ہو گئی. بڑا علاج کروایا میڈیکلی، پھر عاملین کی طرف جانا شروع ہو گیا. اب میری والدہ تھی، ان کو فکر تھی، اور والدین کو فکر ہوتی ہے. بالکل. تو وہ مجھے لے کے جایا کرتی تھی نا، تو وہاں بڑے تجربے ہوئے ہیں. اچھا، مطلب کہ آپ اس چیز سے گزر چکے ہیں. بہت کچھ سیکھا ہے. بڑی رنگ بازیاں دیکھی، بڑی شوبدہ بازیاں دیکھی، بہت کچھ دیکھا. یہاں تک کہ کسی نے کہا جی جن بیٹھا ہے اور اس نے گلے کو پکڑا ہوا ہے، بس اتنا آپ نہیں دیں گے تو اس نے دبا دینا ہے، کہانی ختم ہو جائے گی. ابھی تو آواز بند ہوئی ہے، کسی نے کہا بس چند دن کے بعد جو ہے زندگی ختم ہو جائے گی. بڑی بڑی کہانیاں سنائی، بڑی بڑی حاضریاں کی. ان سارے پروسیجر سے گزرنے کے بعد پھر میں نے یہ نیت اور ارادہ کیا تھا کہ اب اس کے لیے میں نے محنت کرنی ہے، اس کو سیکھنا ہے، اور پھر اس کی جو حقیقی شکل ہے وہ عوام کے سامنے لانی ہے. صحیح. اور الحمدللہ ہم اس کو لا رہے ہیں.
ہمارے ادارے کے اندر یا ہمارے جتنے بھی شاگرد ہیں، ہمارے جتنے بھی عاملین ہیں، نہ تو کوئی شرکی عمل کرتا ہے اور نہ صحیح ہے، ہی کوئی غیر شرعی عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارا جو طریقہ علاج ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں الحمدللہ. آپ کیا سمجھتے ہیں جادو اور جنات کا اثر کن لوگوں پر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے؟ بہت کون لوگ ہیں جو بہت جلدی گرفت میں آ جاتا ہے؟ دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو جن کا عقیدہ کمزور ہو، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے. یس، اس کو اگر کھولا جائے تو لمبی بات ہو جائے گی. مختصر یہ بات ہے ٹھیک کہ ہے. اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھا جائے، پاک رکھا جائے، باوضو رکھا جائے، اور دوسرا اپنے آپ کو مضبوط رکھا جائے، اپنے یقین اور اعتماد کو مضبوط رکھا تو جائے، انسان محفوظ رہے گا. محفوظ رہتا ہے. ایک بات یہ ہے، لوگ چونکہ ہمارے پاس آتے رہتے ہیں، ہم اس بات کو سمجھتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. ہر بندہ روحانی مریض نہیں ہوتا. لیکن آپ کسی عامل کے پاس چلے جائیں، وہ جادو ثابت کرے گا. یس، یہی اس نے میرا بات پوائنٹ ہی تھا. یہاں سے شروع کرنی میں ہے. یہی پوائنٹ پر آنے والی تھی. وہ آسیب ثابت کرے گا. یس، نہیں کرے گا تو سلسلہ نہیں چلے گا. چلے گا نہیں. ہمارے پاس چونکہ آتے رہتے ہیں میڈیا والے، تو اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ کبھی آپ نے کسی مریض کو یہ کہا ہو کہ نہیں آپ کو روحانی مسئلہ نہیں ہے، آپ میڈیکلی اپنا علاج کروائیں. تو میں نے کہا الحمدللہ میں نے سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں سے یہ صاف لفظوں میں کہا ہے کہ بھائی آپ کو روحانی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنا میڈیکلی علاج کروائیں. ٹھیک ہے. جبکہ دوسری طرف یہ ہوتا ہے، اب میں ایک اور کو سن رہا تھا، اپنی اپنی ترتیب ہوتی ہے، رنگ بازیاں، سلسلے ہیں، ترتیبات ہیں. اس نے کہا جی شوگر جو ہے نا یہ بیماری نہیں ہے. شوگر کیا ہے؟ شوگر جادو ہے. ہر چیز کوئی جادو کا نام دے دیا ہے. یہ تو ایک غلط ہے نا. یہ تو پھر ایک عوام کے دماغ کے اندر وہ چیز انفیوز کرنے والی بات ہو گئی نا کہ ہر چیز کو آپ جادو سے ریلیٹ کر دیں گے. ایسے ہی ہر چیز کو جادو. اب ایک بندہ میڈیکلی بیمار ہوتا ہے، اس کو مسائل ہوتے ہیں، وہ لے کے عامل کے پاس آتا ہے، عامل جھٹ سے کہہ دیتا ہے جی آپ کو جادو کا مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں جو چل رہا تھا، جو ہم نے جھیلا برداشت کیا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس علم کو سیکھا. گائیڈنس بہت ضروری ہے. پھر ہم اس کو کر رہے ہیں. جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ہم نہیں چاہتے کہ وہ لوگوں کے ساتھ ہو. بالکل. ہم لوگوں کو آگاہ بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو بتا بھی رہے ہیں کہ بچیں اس سے. ٹھیک ہے. ہمارا کام تو بتانا ہی ہے نا. آگے ہر بندے کی مرضی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ میڈیکل اور روحانی علم دونوں چیزیں مکس ہو جاتی ہیں. ایک بندہ طبی طور پہ بیمار ہے، عامل اسے کہہ دیتا ہے کہ تمہیں روحانی مسئلہ ہے، وہ روحانی علاج کروانا شروع کر دیتا ہے اور میڈیکل کی طرف آتا ہی نہیں. جسمانی علاج وہ اپنا کرواتا ہی نہیں ہے اور معاملہ مزید بگڑتا ہی چلا جاتا ہے. یہ ایک مجبوری تھی. اب علم جسمانی علاج اور روحانی علاج، ان میں تفریق کرنے کے لیے ہم نے الحمدللہ علم طب کو حاصل کیا ہے، تاکہ مریض ہمارے پاس آئے تو ہمیں اس بات کا پتہ ہو آسانی کے ساتھ کہ اس بندے کو جسمانی مسئلہ ہے یا روحانی مسئلہ ہے. اچھا، کیسے آپ ویریفائی کیسے کرتے ہیں؟ جیسے آپ کے پاس کوئی مریض آیا، کس طرح سے آپ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ہاں اس کو یہ مسئلہ ہے یا یہ؟ بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. جیسے میڈیکل میں آلات کے ساتھ تشخیص ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی روحانی بھی تشخیصات ہوتی ہیں، جسمانی بھی ہوتی ہیں. طب کی اب الگ ہوتی ہیں، روحانی الگ ہوتی ہیں. لیکن سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم مریض کو بٹھاتے ہیں، اس کے اوپر پڑھائی کرتے ہیں. جو کچھ ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. وہ جنات کی صورت میں ہو تو ظاہر ہو جاتا ہے، وہ جادو کی صورت میں ہو تو ظاہر ہو جاتا ہے، وہ نظر کی صورت میں ہو تو ظاہر ہو جاتا ہے. صحیح ہے. لوگوں نے اپنی اپنی ترتیبیں بنائی ہوئی ہیں، اپنی اپنی تشخیصات کے طریقے بنائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان پہ مطمئن ہیں، لیکن ہم ان پہ مطمئن نہیں ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک وہ کرتے ہیں حاضری تسبیح کے ذریعے، ہم اس پہ مطمئن نہیں ہیں. آپ نہیں اس پہ نہیں مطمئن نہیں. اچھا، آپ کس پر مطمئن ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں. ہم اس بات پہ مطمئن ہیں کہ مریض بیٹھا ہو اس کے اوپر پڑھائی کی جائے. ٹھیک ہے. اگر مریض کے اوپر کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے تو مریض کو مسئلہ ہے. اب میں پڑھائی کرتا ہوں، مریض کو کیا آنا شروع ہو گئی، میں نے اسے کچھ کھلایا تو نہیں ہے، میں نے اسے پلایا تو نہیں ہے، صحیح ہے، میں نے اس کو مست تو نہیں کیا. ٹھیک ہے. اگر اسے کیا آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے؟ اس وجہ سے یہ آ رہی ہے نا کہ اسے روحانی مسئلہ ہے. ایک مریض بیٹھا ہے، میں اس کے اوپر پڑھائی کرتا ہوں، اس کا سر بھاری ہو جاتا ہے، سر پھٹنے لگتا ہے.
کیوں پھٹنے لگا؟ میں نے تو ہاتھ ہی نہیں لگایا، نہ کیمیکل کوئی اس کے ذریعے پاس گیا ہے۔ اب پڑھائی سے اس کا سر پھٹ رہا ہے، اس کے کندھے وزنی ہو رہے ہیں، اس کا جسم کانپ رہا ہے، اس کی ہارٹ بیٹ تیز ہو رہی ہے۔ بالکل۔ تو یہ سب سے بہترین تشخیص ہے اور سب سے بہترین طریقہ ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی دو نمبری ہے ہی نہیں۔ باقی طریقوں میں ہے، لوگ بلاتے ہیں، چھوٹے بچے کو بلایا جی، اپنا ہی بچہ ہوتا ہے، اس کے اوپر پھونک لگائی، حاضر ہو جائے جی۔ اس نے کہا جی ہاں جی میرے سامنے آ گیا ہے، ماحول سارا بن گیا ہے جی، اس بندے کے اوپر کیا ہے، وہ بتاتا ہے جی اس کے اوپر یہ ہے، چلے جی اب اس کا علاج کر دیں۔ یہ بھی طریقہ ہے۔ اچھا، بہت سارے ایسے بھی عامل ہیں جو مطلب کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ مار بھی رہے ہوتے ہیں اکثر جنات نکالتے وقت، تو وہ غلط نہیں ہے؟ مطلب کہ ایک انسان کے اوپر آپ تشدد کر رہے ہیں باقاعدہ، اور یہ کہاں پر دلیل دی گئی ہے کہ آپ یہ کر جنات کو باہر نکال سکتے ہیں؟ آپ غلط کی بات کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ حرام ہے۔ ہاں، علاج کے نام پہ آپ کسی کو ماریں، یہ غلط ہے، حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں، آپ اگر اپنے کلام سے، اپنی پڑھائی سے اگلے بندے کو کور نہیں کر پا رہے ہو، اگر اس کے اوپر آسیب ہے، جادو ہے، جنات ہیں، چڑیل ہے، پری ہے، دیو، کوئی بھی چیز ہے، صحیح ہے۔ اگر آپ کے کلام سے وہ کور نہیں ہو پا رہی تو پھر آپ میں دم نہیں ہے، آپ میں ہمت نہیں ہے، آپ میں روحانی قوت نہیں ہے۔ اچھا، چھوڑیں کچھ دیر کے لیے اس کام کو، روحانی قوت پیدا کریں۔ ٹھیک ہے۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات کہتا ہوں، میں نے آج تک کسی مریض کو ہاتھ نہیں لگایا۔ لوگ سن رہے ہوں گے، بہترین بات ہے۔ اگر کبھی کسی کو میں نے ہاتھ لگایا ہو تو وہ بالکل آ کے وہ بتا سکتا ہے۔ میں نے کبھی کسی کو ہاتھ نہیں لگایا، دور سے بیٹھ کے ہم کرتے ہیں پڑھائی۔ ٹھیک ہے۔ مریض اچھلتا ہے، کودتا ہے، چیختا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو چیز ہوتی ہے اس کو کلام سے تکلیف ہوتی ہے، اس وجہ سے۔ تو مریض کو ہم پکڑتے بھی نہیں ہیں، جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں ان کا کام ہے وہ ان کو پکڑے، ہم نے کلام کے ساتھ اس کو نکالنا ہے، بھگانا ہے یا اس کو جلانا ہے، جو بھی صورت اختیار کرنی ہے۔ تو یہ اگر کوئی بندہ نام لیتا ہے کہ میں جنات کو نکالتا ہوں اور پھر وہ مریض کو مارتا ہے تو پھر اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر کوئی روحانی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ اچھا، اگر کسی میں واقعی میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس تو اس طرح کے بہت سارے کیسز آتے ہوں گے، کتنا مشکل ہوتا ہے؟ کتنی یہ بھی میں جاننا چاہوں گی کتنی دیر میں آپ یہ کور اپ کر لیتے ہیں جن کو بھگانے کے لیے، اس کے باڈی میں سے نکالنے کے لیے، اور کتنا مشکل رہا؟ یہ مرض کی نوعیت ہوتی ہے۔ بعض ٹھیک ہے۔ اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان سامنے گیا مریض کے اور کچھ پڑھا نہیں ہے، بس اتنا ہی کہا کہ چلو اے حاضر ہو، سیریسلی؟ ہاں، تو وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات تھوڑی بہت پڑھائی کرنے سے وہ حاضر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض اوقات زور لگتا ہے، اچھا خاصا وہ زور لیتا ہے، پھر جا کے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ چونکہ جس طرح انسانوں میں جاننے والے ہیں اسی طرح جنات میں بھی جاننے والے ہیں، جس طرح انسانوں میں ان پڑھ ہیں ان میں بھی ان پڑھ ہیں، اچھا، جس طرح انسانوں میں عامل ہیں اسی طرح ان میں بھی عامل ہیں۔ ہاں، کسی عامل سے واسطہ پڑ جائے تو پھر وہ پورا مقابلہ کرتا ہے، پھر وہ آسانی کے ساتھ قابو میں نہیں آتا۔ آپ ہمیں کوئی واقعہ بتائیں جس میں آپ نے مطلب کسی کو جن نکالنے کی کوشش کی اور آپ بہت مشکل رہا آپ کے لیے؟ واقعات تو بہت ہیں، کوئی ایک لیکن میں دلی طور پہ ان چیزوں سے اوائڈ کرتا ہوں، چونکہ ہم جو مشن اور مقصد لے کے آئے ہیں وہ یہ لے کے آئے ہیں کہ ہم ان واقعات کی مد میں یا لوگوں کی کہانیاں سنا کے لوگوں کو اپنی طرف مانوس نہ کریں۔ لیکن لوگ جو جاننا چاہتے ہیں حالات و نا، واقعات چل رہے ہیں نا ان میں ایسا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس طرح کی سچی بات بھی کرے نا تو سننے والے کا ذہن یہی جاتا ہے کہ یہ خود ساختہ ہے۔ نہیں، لیکن چلیں پھر بھی آپ بتائیں، کیونکہ لوگ جاننا تو چاہتے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اثرات تو ہوتے ہیں، تو کوئی واقعہ آپ کے جو ذہن میں وہ آپ ہمیں بتائیں بے شمار واقعات ہیں جو آپ کے لیے بہت مشکل رہا اور آپ کے ابھی بھی ذہن میں بالکل ایز اٹ از ہو۔ ہمارا بیرون آنا جانا ہوتا ہے، صحیح ہے، اور یہی علاج کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایک کیس تو بحرین کا تھا، وہ ابھی بھی مجھے یاد آتا ہے جتنی اس نے محنت لی تھی، اچھا، اور ایک کیس آذربائیجان کا تھا، اور دونوں طرف ہی خواتین تھیں۔ ٹھیک ہے۔ مسائل زیادہ تر خواتین کے ساتھ سخت قسم کے ہوتے ہیں اور تکلیف دہ ہوتے ہیں، جنہیں وہ کسی سے بیان بھی نہیں کر پاتی۔ ایک مسئلہ اسلام آباد کا بھی تھا، بچی کا تھا۔ وہ بچی یہ کہتی تھی کہ میرے ساتھ کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے، اور وہ میرے ساتھ پراپر طریقے سے ہم بستری کرتی ہے، لیکن اس بات کو جلدی سے کون تسلیم کرتا؟
خیر معاملہ ہمارے پاس آیا تو ہم نے الحمدللہ اس کو کور کیا. ٹائم لگا، محنت لگی، چونکہ ایک پرانی چیز تھی اور مضبوط ترین چیز تھی. باقاعدہ طور پہ جو چیز ساتھ تھی وہ عامل تھا، تو ہم اس کے لیے محنت کرنی پڑی. الحمدللہ اللہ نے فضل فرمایا، وہ اب ٹھیک ہے. اس طرح کے نا بے شمار واقعات ہیں. کہیں پہ ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑی، کہیں پہ ہمیں کم محنت کرنی پڑی. یہ مرض کی نوعیت کے حساب سے ہوتا ہے. صحیح ہے. اچھا، میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا تھا، جیسے کہ کہتے ہیں کہ انسانی آنکھ جنات کو نہیں دیکھ سکتی، تو پھر ہم اکثر ایسی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں جس میں دکھاتے ہیں کہ کوئی سایہ گزر کے گیا، تو اس کی پھر کیا حقیقت ہے؟ وہ قرآن کیپچر کیسے ہو گئی؟ جی میں بتاتا ہوں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ شیطان اور اس کا جو گروہ ہے یہ تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو. مطلب یہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں لیکن یہ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل یہ اللہ نے ایک اصول بیان کر دیا، واضح بات بتا دی کہ ٹھیک ہے، جنات شیاطین کو آپ لوگ ان کی اصلی حالت میں نہیں دیکھ نہیں سکتے. دیکھ سکتا. دوسری طرف ان کے پاس اختیار ہے شکلیں تبدیل کرنے کا. ٹھیک ہے. ان کے پاس اختیار ہے انسانی وجود میں داخل ہونے کا. تو یہ شکلیں تبدیل کر کے آتے جاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہ نظر بھی آتے ہیں لیکن حقیقی شکل میں نظر نہیں آتے، وہ آ ہی نہیں سکتے. اللہ نے اصول بیان کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی بندہ یہ کہے نا کہ میں نے جن کو اس کی اصلی حالت میں دیکھا، تو وہ غلط دعویٰ کر رہا ہے. اور میں یہ بات کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگی کہ کوئی بندہ کسی جن کو اس کی اصلی شکل میں دیکھ نہیں سکتا، کیونکہ ان کی شکلیں اتنی بھیانک ہوتی ہیں کہ ان کی اصل شکل میں کسی کو دیکھ لیا جائے نا تو انسان کی طبیعت ہی اتنی خراب ہو کہ وہ جی ہی نہ پائے. یہاں پہ ہمارے ایک استاد تھے فیصل آباد بلوچستان کے. ٹھیک ہے. اکثر میں اپنی ویڈیوز میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں، جن سے فیض ملا ہو اور جنہوں نے سرپرستی فرمائی ہو. جو ہمارے محسن ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. بالکل. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے. تو جو نیکی کرے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے. انہوں نے بہت کچھ سکھایا، بڑا کچھ سمجھایا، بڑا تعاون کیا. وہ واقعہ سناتے تھے، اپنا سناتے تھے. ٹھیک ہے. کہتے مجھے ایک بندے نے کہا جی میں نے نا جن کو دیکھنا ہے. اچھا، خواہش کا اظہار کیا. ہاں، ٹھیک ہے. میں نے جن کو دیکھنا ہے. کہتے اس کو بڑا سمجھایا کہ نہ دیکھو. کہتا نہیں میں نے دیکھنا ہے. خیر نہیں سمجھ آئی اسے، اس نے اصرار کیا. سیکھ رہا تھا، سیکھنے میں ہی اس نے اصرار کیا. تو کہتے ہم نے کوشش کی اس کو دکھانے کی. اپنی اصلی شکل میں نہیں آیا، وہ ایک بیل کی شکل میں آیا. بیل کی شکل اتنی بھیانک بنا کے آیا. کہتے سالہ سال گزر گئے ہیں کہ وہ بندہ ایک کمرے کے اندر بند ہے. چارپائی سے اٹھنا اس کے لیے مشکل ہے، کھانا پینا جو ہے اس کے لیے دشوار ہے. وہ اسے خوف آتا ہے، وہ شکل سامنے دیکھتا ہے اور ڈرتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. لوگ اس طرف جاتے ہیں. میں نے شروع میں بھی یہ کہا ہے کہ نہیں جانا چاہیے. ان کو حاصل کرنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا اور ان کے پیچھے پڑنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، قرآن مجید کے اندر ہمزاد کا ذکر کیا گیا ہے. ہمزاد کیا ہے؟ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قرین تھا، لیکن آپ نے فرمایا میرے وہ متحد ہے، میرے وہ تابع ہے. انسان کے ساتھ وہ ہوتا ہے. لمبی چوڑی بحث ہے، ہر بندے نے اپنی اپنی تعریفات کی ہیں. جتنا اس میں چلے جائیں لوگ الجھتے ہی چلے جائیں گے. میں ان معاملات میں قرآن و حدیث کے اندر جتنی وضاحت ہو اس سے زیادہ کی میں کوشش نہیں کرتا اس کو کریدنے کی. کیونکہ اگر ہم کریدنے کی طرف جائیں گے تو گمراہی ہے. بالکل سچ ہے. وہاں ہمیں جو بتایا گیا ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو نیکی پہ بھی اکساتا ہے، برائی پہ بھی اکساتا ہے. اچھا. آپ کا کام ہے کہ آپ نے اس کے نیکی کے کہنے پہ چلنا ہے، برائی کے کہنے پہ چلنا ہے. تو یہ انسان کو بظاہر ایک نا قوت مدافعت دیتا ہے
ٹھیک ہے انسان کے ساتھ ہوتا ہے، انسان کا ہی ہم شکل ہوتا ہے، انسان میں ہی موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے انسان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے لوگوں نے اس کو قید کرنے کی کوششیں کی ہیں، ان سے کام لینے کی کوششیں کی ہیں، لوگوں نے کوششیں کی ہیں، کسی حد تک وہ تھوڑا بہت کامیاب ہوئے ہیں، اس حد تک کہ وہ معلومات لے سکیں کہ یہ بندہ کہاں سے آیا ہے اور کیا کس کیا طرح کر آیا۔ سکتا ہوگا۔ اتنا لمبا چوڑا نہیں، تھوڑا سا ایک پوائنٹ دیتے ہیں۔ جس طرح کے مشرکین تھے، ان میں کاہن اور جادوگر تھے، وہ اپنے شیاطین کو بھیجتے تھے آسمانوں پہ کہ وہی کی کوئی خبر لے کے آؤ۔ وہ 100 خبر لاتے تھے، ایک سچی ہوتی تھی تکے کے ساتھ اور 99 جھوٹی ہوتی تھی۔ آج کل جو مارکیٹ میں بیٹھے ہیں ان کی بھی یہی ترتیب ہے، یہی معاملہ ہے۔ ٹھیک میں لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں، جادو، جنات، نظر بد، ان ساری چیزوں کا وجود ہے۔ بالکل قرآن نے ہی ہمیں بتایا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہمارا ایمان بھی قرآن پاک کی وجہ سے ان پہ ہے۔ ایسا ہی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے اور بتانے کے بعد قرآن ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے کہ اگر ضرورت پڑ جائے تو آپ اس طرح کریں۔ نظر بد کا توڑ بھی قرآن بتاتا ہے، جادو کا توڑ بھی قرآن بتاتا ہے، اور آسیب جنات کے مسئلے ہوں تو وہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ اچھا، جنات کو حاضر کرنا مطلب کہ کسی میں سے نکالنے کے لیے بھی کیا قرآن مجید میں کچھ موجود ہے؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لڑکا آیا، اس کے اندر جن تھا۔ ٹھیک ہے، 2 روایتیں ہیں، ایک میں یہ ہے کہ آپ نے کچھ تلاوت کی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے بغیر تلاوت کے ہی کہا اخرج، نکل، عدو واللہ، اللہ کے دشمن، یعنی اس سے نکل اللہ کے دشمن۔ وہ نکل گیا۔ یہ ہمیں ایک سبق دیا گیا ہے، ایک ترتیب دی گئی ہے۔ جہاں پہ لوگ جنات کو حاضر کر کے کرتب دکھاتے ہیں، اس کا شریعت کے اندر کوئی طریقہ نہیں ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے، کوئی اس کا وجود نہیں ہے۔ دوسری طرف مریض کے اوپر ہیں تو آپ اس کے اوپر جب تلاوت کریں گے آیات کی تو وہ ظاہر ہوگا۔ کن آیات کی تلاوت آپ لوگ کرتے ہیں؟ دوسرا حدیث پاک میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو۔ جس گھر میں تلاوت کی جائے گی شیاطین و جنات وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اب یہ کتنے بڑا ثبوت ہے، کتنی بڑی دلیل ہے ہم سے۔ دیکھیں، جادو ہے تو اس کا علاج بھی قرآن بتاتا ہے۔ بالکل، جنات ہیں تو اس کا علاج بھی قرآن بتاتا ہے۔ اگر ہم قرآن کو چھوڑ کے کسی اور طرف جائیں گے تو سوائے گمراہی کے اور کوئی چیز ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ صحیح۔ رات کی ہی بات ہے، ٹھیک ہے، ساہیوال میں گھر میں بیٹھے علاج کر رہے ہیں، وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے کسی بندے کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ ہم نے ہندو کو بھی بلایا، ہم نے سکھ کو بھی بلایا، ہم نے عیسائیوں کو بھی بلایا، لیکن بات نہیں بنی۔ صحیح۔ شفا دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ مسلمان کا یہ ایمان اور عقیدہ ہو۔ بالکل۔ اگر ہم کسی غیر مذہب کی طرف جائیں گے، وہ اپنے مذہب کے مطابق کرے گا، ہم برابر کے مجرم ہوں گے۔ ہمیں اگر شفا نہیں ملی، ہم مجرم تو ٹھہرے، سزا بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ اگر ہمیں شفا مل بھی گئی تو ہم مجرم تو ہیں نا، کہ ہم ایسے بندے سے علاج کروایا جو غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، جو شیاطین سے مدد مانگتا ہے۔ دوسری طرف آ جائیں، قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے، قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، قرآن ہی نے ہی ہمیں بتایا ہے۔ قرآن پڑھنے والے اللہ کے کسی بندے سے ہم نے علاج کروایا، اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی یا نہ رکھی، دونوں میں سے ایک ہی بات ہوگی۔ بالکل۔ اگر شفا نہیں بھی رکھی تو اللہ اس پہ بھی اجر دے گا کہ آپ نے غیر اللہ کے دروازے پہ جا کے مدد نہیں مانگی۔ ٹھیک ہے۔ اللہ والے کے پاس گئے ہیں اور اس نے اللہ ہی سے مدد مانگی ہے آپ کی صحت یابی کے لیے، آپ کی شفا کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر شفا مل گئی تو وارے نیارے ہو گئے کہ شفا بھی مل گئی، مجرم ہونے سے بھی آپ بچ گئے۔ ٹھیک ہے۔ تو علاج کی ضرورت پڑے تو قرآن سے ہی مدد لینی چاہیے، اور سورہ بقرہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنات کا معاملہ ہو تو آپ سورہ بقرہ کی مدد لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسرات کے ساتھ یہ بات بتائی ہے۔ اور اگر جادو کا مسئلہ ہو تو آخری 2 صورتوں کا شان نزول ہی اس وجہ سے ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تو یہ آخری 2 صورتیں نازل ہوئی۔ لوگ پوچھتے ہیں ہم سے توڑ کے لیے، کاٹ کے لیے، کوئی وظیفے، تو لوگ نا منتر بتاتے ہیں۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، آپ منتر کہہ رہے ہیں اس کو؟ ہاں، وظیفوں کو نہیں، وظیفہ کہتے ہیں قرآنی آیات کو، یا مصنون دعا کو، یا اللہ کے نام کو۔ بالکل۔ آپ کبھی سنیے گا کہ یہ جو ملنگ قسم کے عامل بنے ہوئے ہیں نا،
جی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، کڑے پہنے ہوئے ہیں، مونچھیں ہیں اور گلے میں وہ پہنا ہوا ہے، یہ عاملین کی پہچان نہیں ہے، یہ ان کی نشانی نہیں ہے، یہ جادوگروں کی علامت ہے۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ مسلمان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ میں اس طرح اپنے آپ کو ظاہر کروں کہ اللہ کو پسند آؤں اور اس بالکل کی محبوب کی سنت کے مطابق اس کی وضع قطع ہو۔ ان کو آپ سنیں گے نا تو ان کے منتر ہوتے ہیں اپنے، انہوں نے پنجابی میں اردو میں جملے جوڑے ہوتے ہیں جن میں صاف غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر اس طرف جائیں گے تو ہم ایسے گریں گے مسائل میں، نکلنے کی بجائے ایسے گریں گے کہ ہم نکل ہی نہیں پائیں گے۔ جیسے کہتے ہیں نا، سود والا بندہ ایک دفعہ اگر پھنس جائے دلدل میں پھنس جاتا۔ تو وہ اس سے نکل نہیں پاتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے سود والے سے اعلان جنگ کیا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ایسے ہی یہ معاملہ ہے، ہم تو نکلنے کے لیے جاتے ہیں لیکن پھنس جاتے ہیں۔ جب بھی ضرورت پڑے تو قرآن موجود ہے۔ اچھا، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی کے اوپر جنات ہوں، آپ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کرتے ہیں، آپ نے کوئی اسپیسیفک آیات ہیں جو آپ پڑھتے ہیں یا پھر بس آپ کھلا قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور جو جنات ہیں وہ حاضر ہو جاتے ہیں؟ آپ نے کہاں سے یہ طریقہ سیکھا کہ اس طریقے کے ساتھ اگر میں تلاوت کروں گا تو جن جو وہ حاضر ہو جائیں گے؟ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ جی بالکل، مختلف اساتذہ سے مختلف چیزیں سیکھی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مختلف اساتذہ سے مختلف اجازتیں لی ہیں۔ کسی اچھا، آیت کی اجازت لی ہے، کسی سورت کی اجازت لی ہے۔ اعمال بس بہت سارے ہیں لیکن ہیں شریعت کے اندر ہی۔ ٹھیک ہے۔ حزب البحر ہے، جن کو اس علم کا تھوڑا بہت نالج ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ قرآنی آیات ہی ہیں، اس کے اندر دعائیں ہیں۔ ٹھیک یہ ہے۔ حزب البحر ایک دعا ہے، یہ اگر پڑھی جائے نا ایک عقیدے کے ساتھ، اعتقاد کے ساتھ، ٹھیک کہ ہے۔ اگر میں اس کو پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھوں کہ یہ پہاڑ دو ٹکڑے ہو جائے تو پہاڑ دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ تکلیف جنات کو جس چیز سے ہوتی ہے اور بھاگتے ہیں جس چیز سے، وہ حزب البحر ہے۔ اچھا، بہت مضبوط اور طاقتور یہ دعا ہے۔ ٹھک ہے۔ تو اس کا عمل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ سال ہا سال سے یہ چل رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اجازت بھی ہے، چلہ بھی اس کا کیا ہوا ہے، اس کو ٹھیک ہے۔ ورد اور وظیفے بھی میں رکھا ہوا ہے، اس کے پڑھنے سے ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ 7 سلام ہیں، قرآن پاک میں ہی موجود ہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ اگر ہم مریض کے اوپر پڑھتے ہیں تو مریض کے اوپر ظہور ہو جاتا ہے، جادو ہے، جنات ہے، جو بھی ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک دعا ہے چہل کاف کی صورت میں، یہ بھی ایک عمل ہے، اس کو پڑھتے ہیں، اس سے ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ سورہ مزمل کے ذریعے بھی ہو جاتا ہے، سورہ جن کے ذریعے بھی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ہمیں تو ہمارے استاد ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے تیسرے کلمے کے ذریعے جادو اور جنات کی حاضری کا بھی عمل دیا ہے۔ انہوں نے مجھے کہا تھا، بیٹا یہ تیسرا کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اگر کوئی بندہ رزق سے تنگ ہے نا، فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے، رزق کی تنگی اللہ دور کر دے۔ تیسرا کلمہ۔ تیسرا کلمہ۔ ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے ساتھ مانوس ہوں، لوگ محبت کریں، لوگ میرے ساتھ جڑے رہیں، تو اس تیسرے کلمے کو پڑھنے کا معمول بنا لے، لوگ اس کے ساتھ محبت کریں گے۔ تسخیر کے عمل، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جی تسخیر کا عمل دیں، بہت سارے اعمال ہیں لیکن تیسرے کلمے سے بڑھ کے تسخیر کا عمل نہ میں نے کوئی دیکھا، اور ہمارے استاد بھی کہتے ہیں کہ اس تیسرے کلمے سے بڑھ کے تسخیر کا عمل میں نے کوئی نہیں پایا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے بعد جادو اور جنات کی حاضری اگر مریض پہ کرنی ہو تو تیسرے کلمے کے ذریعے ہی ہم حاضری بھی کر لیتے ہیں۔ صحیح ہے۔ آخری 2 صورتیں ہیں، ان کے ذریعے بھی ہو جاتی ہے بہت ساری۔ اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربی انہ لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا مریض کے اوپر 108 مرتبہ پڑھ کے ماریں پھونک، یہ آپ مریض کے اوپر 108 مرتبہ پڑھ کے پھونک ماریں، اس کے اندر جتنا سخت ہی کیوں نہ جن بیٹھا ہوگا، جتنا ہی اڑیل کیوں نہ بیٹھا ہوگا، اچھا ابھی آپ نے بولا 108، ابھی آپ نے بولا 108 کیسے، کیوں اسپیسیفکلی 108 ہی کیوں؟ دیکھیں یہ تو صاف سمپل سی بات ہے، سادی سی بات ہے۔ ہم جسمانی علاج کے لیے جائیں ڈاکٹر کے پاس تو انہوں نے ایک ریسرچ کی ہوتی ہے
کہ یہ میڈیسن ہے، اس مرض کے لیے اتنی گولیاں کھانی ہیں اور اتنے ٹائم میں کھانی ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، وہ ایک کورس ہوتا ہے نا. بالکل ایسا ہی. ایسے ہی روحانی معاملات میں بھی جو اساتذہ اکرام ہیں، جو عاملین ہیں، جو شیوخ ہیں، انہوں نے اپنی تحقیق، اپنی ٹھیک ہے. ریسرچ، اپنے تجربات، اپنے مشاہدات کیے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، کہ اس مرض کے لیے یہ تعداد کتنی کافی رہے گی ٹھیک اس ہو گیا. حساب سے. اور تعداد جو ہے یہ کوئی خود ساختہ نہیں ہے وظائف کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ ٹھیک نے ہے. بھی فرمایا کہ یہ اتنی تعداد میں پڑھو، یہ دعا اتنی تعداد میں پڑھو، یہ اچھا، ثابت ہے. ہاں ٹھیک ہے. اچھا، میرا ایک اور سوال یہ ہے کہ کوئی انسان جو قرآن مجید بھی پڑھ رہا ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، کیا پاسبل ہے کہ اس کے اوپر بھی ایسی چیزیں جو ہیں وہ اثرات کر جائیں، جادو بھی اثرات کر جائیں؟ جی بالکل پاسبل ہے. پاسبل تو ہے. پھر کیسے؟ جنات تو ان چیزوں سے دور بھاگتے ہیں، تو اگر کوئی انسان باوضو بھی رہ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کے اوپر جنات کیسے حاضر ہو جاتے ہیں؟ جنات و شیاطین جو ہیں ان کا کام ہی انسانوں کو تنگ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، انسان اگر اپنے آپ کو اس ترتیب کے ساتھ لے کے چل رہا ہے جو ترتیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے، تو پھر یہ چیزیں قریب نہیں آتی. یہ موقع دیکھ کے داخل ہوتی ہیں. زیادہ تر ان کا وجود پایا جاتا ہے بیت الخلاء میں. اور واش رومس میں. اسلام نے ہمیں یہ بتایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتایا کہ جب داخل ہو تو دعا پڑھ کے جاؤ. بالکل. تم دعا پڑھ کے جاؤ، ایسی تیسی یہ آپ کو نقصان پہنچا سکے. وہ آیت الکرسی کے متعلق آتا ہے نا کہ جو بندہ اس کو پڑھ کے سوئے گا چور اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. بالکل ایسا ہی ہے، چور اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اب ایک بندہ یہ یقین اعتقاد رکھ کے اور اس کو پڑھے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کا نقصان نہ ہو. نقصان ہوگا تو اس دن ہوگا جس دن اس نے پڑھی نہیں ہوگی. لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سفر کی دعا کر کے جاتے ہیں لیکن پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. دیکھیں سفر کی دعا پڑھنے کا بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے. ایکسیڈنٹ ہونے کی اس میں کوئی بات نہیں کہ آپ دعا پڑھیں گے تو آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. پروٹیکشن تو ہے نا. حفاظت میں رہیں گے. آیت الکرسی پڑھیں، آپ حفاظت میں رہیں گے. اب مسئلہ دیکھیں، ایک بندہ ہے نا، مرنا تو سب نے ہے. بالکل برحق ہے. مرنا سب نے ہے، دنیا سے چلے جانا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایک بندہ رات کو سویا ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہے. بالکل ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ کے سویا ہے اور صبح وہ اٹھ نہیں پایا، تو اس بندے کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ ظاہر ہے وہ جو قسمت میں لکھ دیا گیا وہ تو ہونا ہی ہے. نہیں سنیں، اس نے کلمہ پڑھا ہے، وہ سو گیا ہے، وہ اٹھا نہیں ہے، وہ مر گیا ہے. ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا پہلا اور آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوا داخل الجنہ، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے. اچھا، سبحان اللہ. بات سمجھ رہے ہیں؟ اب ایک بندہ کلمہ پڑھ کے نہیں سویا، وہ مر گیا، نہیں اٹھا، اب وہ اس اجر سے محفوظ رہا. یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ. دعا پڑھی ہے، دعا کی جو برکات ہیں، دعا پہ جو اللہ پاک نے دینا ہے وہ آپ کو ملے گا. بالکل. ایکسیڈنٹ ہونا، حادثہ ہونا، یہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. دعا کے ساتھ ساتھ اگر ہم آیت الکرسی کا اہتمام کریں نا پڑھنے کا. ٹھیک ہے. اور ایک آیت ہے وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. صحیح. یہ آیت پڑھنے والا حادثات سے محفوظ رہتا ہے. اچھا. ایکسیڈنٹ سے محفوظ رہتا ہے. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائے گا کہ بہت سارے لوگ آتے ہوں گے آپ کے پاس، کہتے ہوں گے ہمارے گھر میں کسی چیز کا سایہ ہے، آسیب زدہ جگہ جو ہیں، اور زیادہ تر عموماً جو پرانی جگہیں ہوتی ہیں ان کے اوپر کہا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی چیز کا سایہ ہے. آپ کے پاس اگر کوئی ایسا انسان آتا ہے، آپ کیسے ویریفائی کرتے ہیں کہ واقعی میں وہاں پر کوئی آسیب ہے یا نہیں؟ دیکھیں ان چیزوں کا جو میں مثال کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں. ٹھیک ہے. لائٹ موجود ہے، کس بات سے پتہ چل رہا ہے موجود ہے؟ انرجی ہے. یہ اس کی علامات ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جنات کا جو وجود ہے وہ علامات سے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. آپ کے ساتھ ہیں، آپ بتائیں گے کہ میرے ساتھ غیر مرئی چیزیں پیش آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. میرے ساتھ الگ قسم کا سلسلہ ہو رہا ہے، مجھے سوتے ہوئے تنگ کیا جا رہا ہے، میرے پاس سے کچھ چیز ایسے گزرتی ہے. ٹھیک ہے. یا مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، میری آواز بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے. مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. چیزیں، یہ علامات ہیں. ان علامات کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کچھ نہ کچھ ہے. پھر جب ہم وہاں پڑھائی کریں گے تو جو چیز ہوگی وہ ظاہر ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا.
اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بتاتے ہیں لوگ، ہمارا تو چونکہ ہے نہیں، ہم تو اس سے باغی ہیں اور اس چیز کو ہم لے کے بھی نہیں چلنا چاہتے. ٹھیک ہے. آپ میری ویڈیوز کو دیکھیں، کسی ویڈیو کے اندر ڈر خوف پھیلانے والی کوئی بات ہے ہی کوئی نہیں. ہونی بھی نہیں چاہیے، بہت ضروری ہے. جو بندہ مریض آیا اور مریض کو ڈرانا شروع کر دیا، وہ ڈر بیچ کے اپنے پیسے کما رہا ہے. ایسا ہی ہے. آپ مریض آیا، آپ اس کو حوصلہ دیں. اسلام بھی یہ کہتا ہے، بالکل ایسا. آپ اس کی ہمت بڑھائیں. کوئی بات نہیں، ہو جائے گا، اللہ خیر کرے گا. تو یہ سلسلے ہوتے ہیں. کچھ لوگ جگہوں پہ جاتے ہیں، وہاں مسائل ہوتے نہیں ہیں. گھروں میں گئے، وہاں دیکھ کے یوں اپنی آنکھوں کو پھیرا کہ یہاں جنات ہیں، یہاں آسیب ہے. ہوتا کچھ نہیں. یہی تو میں کہہ رہی ہوں. ایسا کوئی مائی کا لال ہو ہی نہیں نہیں ہے کہ سکتا ہے کسی تو. جگہ پہ جائے اور اپنی نظر پھیر کے کہے کہ یہاں کے پہ کوئی مسئلہ ہے، مجھے نظر آیا ہے. ہاں، اس طرح ہو سکتا ہے کہ بندہ گیا ہے تو ان چیزوں کے جو اثرات ہیں بندے کے اوپر آئیں، پھر اس کو بھاری محسوس پن ہوگا محسوس ہو جائے کہ یا یہاں کچھ. کوئی مخفی مخلوق ہے. ٹھیک ہے. یعنی علامات سے پتہ چلے گا، نظر کچھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. علامات ان اے سینس کہ وہاں پر جیسے جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ اگر کوئی حرکات ہوئی ہیں، اس کی بیسس پر آپ اس کی بیسس پہ آپ کہہ لیں، یا آپ کسی جگہ پہ گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آ گیا، اچانک سے آپ کے اوپر بوجھ پڑ گیا ہے. اوکے اوکے ٹھیک اوکے. ہے. یا آپ کو اس طرح کی آوازیں سنائی دی ہیں جو آوازیں وہاں آنی نہیں چاہیے. تو اس طرح کی جو حرکات و سکنات ہیں، ان سے آپ یہ جج کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ ہے. تو کیا یہ پاسبل ہے اگر کسی پراپرٹی کے اوپر، کسی جگہ پر، کسی گھر کے کونے پر اثرات ہو تو ان کو مکمل طور پر وہاں سے ختم کیا جا سکتا ہے، دور کیا جا سکتا ہے؟ تو بالکل پاسبل ہے. لیکن پھر بہت ساری ایسی بھی ہماری پراپرٹیز موجود ہیں جو صرف اور صرف اس وجہ سے بک نہیں رہی ہیں یا ان کی قیمتیں گر گئی ہیں کہ وہاں پر کسی چیز کا سایہ ہے یا اثرات ہیں. دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی گھر میں رہ رہے ہیں یا کسی کاروبار کی جگہ پہ ہیں، وہاں رہنے نہیں دیا جا رہا. ٹھیک ہے. پھر ہم وہاں جاتے ہیں، وہاں جا کے اپنی پڑھائی کرتے ہیں، اپنا عمل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. ٹھیک ہے. اور ان کو وہاں سے ہم بھگاتے ہیں، نکالتے ہیں. ٹھیک. رہنے والے سکون آرام سے رہتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ گھر میں موجود ہوتے ہیں، گھر والے اس گھر کو سیل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو یہ سیل نہیں ہونے دیتے. اچھا. جس گھر میں آسیب ہوگا وہاں پہلی نشانی یہ ہوگی کہ کوشش محنت کے باوجود جو ہے معاشی وسعت نہیں ہوگی. اچھا. انسان تھک جاتا ہے محنت کر کر کے، روپیہ پیسہ آتا بھی بڑا ہے، ٹھیک ہے. لیکن بے برکتی جو ہے وہ اتنی ہو جاتی ہے کہ معاملہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. وہ آسیب کی وجہ سے ہوتا ہے. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ اگر کسی جگہ پر جنات ہیں وہ اس فیملی کو کوئی بینیفٹ بھی دیں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے مالی طور پر. شاذ و نادر ایسا کوئی واقعہ ہے، ہوتا نہیں ہے ایسے. جیسے کہ آپ نے ابھی بولا تھا نا اچھے جنات بھی ہوتے ہیں، تو اگر کسی جگہ پر کسی جنات کا بسیرا ہے تو یہ بھی تو پاسبلٹی ہے کہ وہ ان کو کوئی مالی طور پر بینیفٹ بھی دے رہے ہوں. نہیں پاسبل نہیں ہے. لیکن لوگوں کی ایسی کہانیاں تو بہت شاذ و ساری ہیں. نادر لوگ ہوگی کوئی اکا دکا، لیکن ہمارے سامنے ایسا کوئی واقعہ نہیں آیا. اچھا، زیادہ تر آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ آصف زدہ. تو آپ ان کو کیا پڑھنے کے لیے دیتے ہیں ایگزیکٹلی؟ دیکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے گھر میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. بہتر یہ ہے کہ پوری تلاوت کی جائے. اگر نہیں کر سکتا تو روزانہ کی بنیاد پہ تھوڑی تھوڑی بلند آواز سے تلاوت کی جائے. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں کسی ٹیپ وغیرہ پہ، موبائل پہ آپ اس کو چلا دیں گھر میں کہ وہ چلتی رہے. ٹھیک ہے. تلاوت چلے گی تو وہ گھر سے بھاگ جائیں گے. اور اس کے علاوہ جہاں پہ جنات شیاطین کا بسیرا ہو وہاں پہ آذانیں دی جائیں. اچھا. آذانوں سے بھی یہ بھاگتے ہیں، چلے جاتے ہیں. اور سورہ مزمل کی تلاوت کی جائے 11 مرتبہ. 11 مرتبہ. ٹھیک ہے. 2 نیتیں اس میں رکھی جائیں کہ جو بھی مخفی مخلوق یہاں پہ ہے، جو بھی آسیب کے اثرات ہیں، سحر کے اثرات ہیں، وہ اس سورہ مزمل کی برکت سے ختم ہوں. اور اللہ اس سورہ مزمل کی برکت سے ہمارے گھر کے اندر خیر و برکت عطا فرمائے. ٹھیک ہے. بہت شکریہ مفتی احمد شہباز صاحب، آپ نے ہمیں بہت ساری چیزیں کلیئر کی ہیں. بہت سارے سوالات تھے آڈینس کے جو جاننا چاہتے تھے، وہ کلیئر ہوئے ہوں گے. امید کرتے ہیں کہ آپ نے آج کا پوڈ کاسٹ انجوائے کیا ہوگا. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.